صاحب کل ایک آرڈر آیا ہے پولیس نے جو کہا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ امامز اور خطیب ہے یا جو مؤذن ہے ان کی ایک ایکسٹینسو ویریفیکیشن کی جائے گی. اس سے پہلے جو ہے ایسا کوئی نہیں ملا. So do you see this daily aftermath? نہیں، یہ نہ صرف ڈیلی آفٹر مارک ہے، یہ ایک پرٹیکولر رائٹ ونگ آئیڈیالوجی جو اس ملک میں اس نظام کو چلا رہی ہے، یہ اس کا پروجیکٹ ہے. اور سیدھے لگتا ہے کہ یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دوسرے مذاہب کو جو اس آر ایس ایس کی رائٹ ونگ آئیڈیالوجی کے ساتھ موافق نہیں ہے. اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہر مذہب اور ہر مذہب سے وابستہ لوگوں کو ان کے مذہب سے فریلی اور بلا خوف عمل کرنے کی گارنٹی اور رائٹ. اس طرح کی سرویلنسز، اس طرح کی انٹیمیڈیشن، اس طرح کا کنٹرول اس فریڈم آف پریکٹس یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے. اور اس ریاست میں جب پہلے سے ہی ہماری سیکورٹی فورسز ان کی سیکورٹی لیئرز ہیں، سرویلنسز ہیں، یہاں پہ آئی بی بھی کام کرتی ہے، سی آئی ڈی بھی کام کرتی ہے، ملٹری انٹیلیجنس بھی کام کرتی ہے، پیراملٹری فورسز کی اپنی سرویلنس لیئرز ہے. اچھا، جن انڈیویجولس کے بارے میں ڈیٹیلز مانگے جاتے ہیں، ایکسٹرا ڈیٹیلز مانگے جاتے ہیں، ان کے ڈیٹیلز بحیثیت سٹیزن پہلے ہی آپ کے پاس ہے. آدھار کارڈ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ان کے ہر ایک طرح کے ڈیٹیل. اب ایک خاص مذہب سے لے کے خاص مذہب سے وابستہ کچھ لوگ جو اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اس طرح سے آپ ایکسٹرا لیئر آف جو ہے سرویلنس کے دائرے میں لائیں گے. اس سے سیدھے لگتا ہے کہ ان کو ڈرانے کی کوشش ہے. دوسرا، اس مذہب کی پریکٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش. مسجدوں کے خطیبوں کو کہا جائے گا کہ اب جو بی جے پی کا فرمان کے حساب سے جو خطبہ ہوگا وہی پڑھا جائے گا. آر ایس ایس ان کے لیے خطبہ بھیجا کرے گی جمعے کے لیے کہ اس طرح کا خطبہ پڑھا جائے اور اس طرح کا خطبہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو فنکشننگ آف دا ریلیجن اس کو کنٹرول میں لائے، یہ اس طرح کی کارروائی ہے. سر، ایران کی سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آج یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا ان پہ ایکسٹرا 25% ٹیرف جو ہے لگا دیا جائے گا یو ایس میں. ایران میں جو اندر حالات ہے، ماحول ہے، جو لوگوں کی ناراضگی ہے اپنے حکومت کے ساتھ اقتصادیات کو لے کر، اس کی اندرونی ہے اور اس میں کسی بھی باہری ملک کو مداخلت کرنے کی جوازیت ہے. اچھا، جو لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل، ان کے پاس وہ مورل اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں بات کریں. جو جس طرح کا جنوسائڈ غازہ میں کیا گیا اسرائیل کے ذریعے یا زائنسٹ رجیم کے ذریعے، تب کیا اس طرح کی ریڈ لائن اسرائیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے رکھی تھی کہ اگر لوگوں کو وہاں پہ مارا جائے گا تو ہم اسرائیل پہ حملہ کریں گے؟ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈس کی امپیریلسٹک پالیسیز کو خود بے نقاب کرتی ہے. جو امپیریلسٹک پروجیکٹ لے کے دنیا کو امپیریلسٹک پروجیکٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں، انہیں ایران کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اور ایران میں جو اقتصادی حالات ہے اس میں امپیریلسٹک پروجیکٹ کا، اسرائیل کا، امریکہ، یورپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. 40 سال سے وہ سینکشن برداشت کر رہے ہیں، سینکشن کے تحت زندگی گزار. تو جن امپیریلسٹک طاقتوں نے ایک ملک کی اقتصادیات کو 40 سال سے اس حد تک خراب کیا، اگر وہاں پہ انٹرنلی کرائسس ہے، ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں. اور جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ جمہوریت کے بارے میں بات نہ کریں، کیونکہ وہ اس کی ریپلیسمنٹ ایک شاہی نظام کو دیکھنا چاہتے ہیں، مونارکی کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کی نظر میں جو مونارکی، جو ڈکٹیٹرشپ ایران میں تھی، اس کو واپس لاگو کرنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود بھی میں کہوں گا ایران میں جو آپسی اختلافات ہیں ہو بھی سکتے ہیں، حکومت کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے، حکومت کی کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ حکومت کی جو کوتاہیاں ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، تو ان کے اندرونی معاملات ہیں، ہمیں ان معاملات کو دیکھنا نہیں چاہیے. کن مدعوں پہ بات ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا جو لوکل ہے وہ بھی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں یہاں پہ آیا، اسن کے لوگوں نے مجھے بہت ٹائم سے بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ معاملات کے بارے میں ہمیں بات کریں. اور سارا سری نگر جانتا ہے کہ اسن کا سب سے بڑا معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ لوگ آج بات کریں. وہ گاربیج ڈمپنگ کا. اصل میں آبادی کے بیچوں بیچ گاربیج ڈمپنگ کی، اور اب بہت سالوں سے یہ ڈمپنگ اتنی ایکومولیٹ ہو چکی ہے کہ وہ 100 میٹر سے بھی زیادہ وہ پہاڑ بن چکا ہے. اور یہ آپ پوری دنیا میں
ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پہ آبادی کے بیچوں بیچ گاربیج ڈمپنگ جو رائٹس کے خلاف ہے, جو ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے, جو ہیومن لائف کے ویلیوز کے خلاف ہے, جو قانون کے خلاف ہے, ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اچھا, یہ پہلا ایسا ملک ہوگا, یہ واحد ایسا ملک ہوگا جہاں ایک واٹر باڈی کے بیچوں بیچ ڈمپنگ کی جائے, گاربیج ڈمپنگ کی جائے. پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ واٹر باڈیز کو بچانے کی کوشش کی جائے گی. یہ ایسا پہلا ملک ہوگا اور یہ ہماری ریاست ایسی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی واٹر باڈی کے بیچ میں ڈمپنگ کر کے تباہی کرتی ہے. یہ ایسی پہلی ریاست ہوگی, ایسا پہلا ملک ہوگا جو اسکلز جیسا ہاسپٹل, ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل جو ہے, اس کے سامنے گاربیج ڈمپنگ کرتا ہے. تو آپ کے ذریعے سے بھی جو یہ ابھی بات ہوئی, میں گورنمنٹ جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ اس بارے میں اکثر کے لوگوں کے ساتھ بات کی جائے, انہیں یہ بتایا جائے کہ گورنمنٹ نے ڈمپنگ گاربیج مینجمنٹ کے لیے کیا پلان بنائے اور ڈمپنگ سائٹ کو یہاں سے ہٹانے کے لیے کیا پلان بنائے, اور جہاں پہ بھی ان کو یہ سائٹ بدلنی ہے وہاں پہ مینجمنٹ کے لیے کیا پلان بنائے, اس واٹر باڈی کو ریکور کرنے کے لیے کیا پلان بنایا. تو میں خود بھی ایڈمنسٹریشن سے بات کروں گا, آپ کے ذریعے بھی الیکٹڈ گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. میں کچھ عرصے تک ان کے جواب کا انتظار کروں گا. اس کے بعد اگر ان کے ساتھ ان کے حقوق کے لیے ان مشکلات سے نجات دلانے کے لیے مجھے اگر ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑے, میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں اور لوگوں کے ساتھ. آغا صاحب, جاوید احمد رانا نے حال ہی میں بیان دیا ریزرویشن خالی آغا صاحب کا مسئلہ نہیں, یہ ہم سب کا. کوئی اور سوال پوچھیے. بنگلہ دیش میں جو ہے مائنورٹیز کنٹینیوسلی ان پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کل بھی ایک ہندو لڑکے کو بنگلہ دیش میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, میں ذاتی طور پہ اسے اسی طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح سے غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ بدلا ہے, جس طرح سے ہندوستان میں جب مائنورٹیز کو لنچ کیا جاتا ہے اس کو دیکھتا ہوں. مائنورٹیز جہاں جو بھی ہو, چاہے ہندو ہو بنگلہ دیش میں, چاہے مسلمان ہو ہندوستان میں, یا بے گناہ انسان یا انسان جہاں بھی ہو, چاہے غزہ میں انسان, جس کو بے گناہ مارا جائے, جو مارنے والا ہو وہ دہشت گرد, وہ ذاتی, وہ صہیونی, وہ طاغوتی. تو مائنورٹیز کو اگر بے گناہ قتل کیا جاتا ہے بنگلہ دیش میں, وہ مارنے والا جو ہے بنگلہ دیشی وہ دہشت گرد. اگر مائنورٹیز کو ہندوستان میں مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے اس کو مارنے والا اسی طرح کا دہشت گرد ہے جس طرح کا نیتنیاہو جو غزہ میں جاتا ہے. تو مائنورٹیز کے ساتھ جو زیادتیاں بنگلہ دیش میں ہوتی ہے, جو ہندوؤں کے ساتھ زیادتیاں بنگلہ دیش میں ہوتی ہے, وہ بھی اسی طرح کی زیادتی ہے. جو زیادتیاں مسلمانوں کے ساتھ لنچنگ ہوتی ہے ہمارے اس ملک میں, وہ بھی اسی طرح کی زیادتی ہے, اور وہی زیادتی ہم اسی طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے غزہ میں مسلمانوں. وہ اپنا جواب خود دے, اور مجھے لگتا ہے کہ الزامات کے ذریعے لوگوں کو ویلیفائی کر کے مجھے لگتا ہے کہ اس ریاست میں اور مائنورٹیز میں بالکل اس ملک میں ذاتیہ کی جاتی ہے, کبھی دہشت گرد کے نام پہ, کبھی اینٹی نیشنل کے نام پہ, اسی طرح کے ٹیگز لگا کے ایک تو ویلیفائی کر کے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا بنایا بھی گیا ہے, اور پھر جو زیادتیاں ہے ان کا شکار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ابھی بھی ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے بالخصوص مسلمان طبقے سے, وہ جیلوں میں بند ہیں صرف اسی نام پہ, اسی وجہ سے کیونکہ ان کو بدنام کیا گیا, ان کو ٹیگ کیا گیا, ان کو اینٹی نیشنل, دہشت گرد. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسکالرس ابھی بھی بند ہیں 5-6 سال سے جو ہے. عمر خالد جیسے اسکالر, شرجیل امام جیسے اسکالر, یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہمارے ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں. اسی کے برعکس آپ دیکھیں کہ ریپس جو ہے, جو کنوکٹڈ ریپس جن کو سزا مل چکی ہے ان کو 12 بیل ملتی ہے. تو فرق مذہب کی دکھتی ہے, وہ ایک مذہب سے وابستہ ہے, یہ دوسرے مذہب سے وابستہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ملک ہر کسی کے لیے بنا تھا, ہندو کے لیے بھی بنا تھا, مسلمان کے لیے بھی بنا تھا, ہر کسی کے لیے برابری کے لیے بنا تھا. ہم نے یہ توقع نہیں کیا تھا کہ اسکالرس جیل میں ہو کیونکہ ان کو اینٹی نیشنل اور ٹیررسٹ کا ٹیگ دے کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی جائے. اور ابھی ان کا کیس بھی شروع نہیں ہوا, وہ ٹرائلز بھی شروع نہیں ہوئے, وہ کنوکٹ بھی نہیں ہوئے.
یہ عدالت میں ان کا کیس ہی شروع نہیں ہوا ہے اور وہ جیلوں میں 6 سالوں سے بند ہے، اور اسی کے برعکس جن کا کیس شروع بھی ہوا ہے، ختم بھی ہوا ہے، عدالتوں نے سزا بھی دی ہے، اور وہ ریپسٹ چاہے وہ بابا ہو، بابا رام رحیم ہو، چاہے وہ بی جے پی کا کوئی MLA ہو کسی ریاست کا، وہ ریپسٹ ان کو بیل ملتی ہے بار بار. اور اسی طرح کی آپ دیکھیں جو نام آپ نے لیا، یہاں پہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ٹیگ دے کے، اینٹی نیشنل بتا کے، ٹیررسٹ بتا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جائے اور ان کو جیل میں ڈالا جائے. آغا صاحب، منی شنکر جی کا ایک بیان آیا کہ جو آپریشن سندور ہے اس کو بند کیا جائے اور پاکستان سے بات چیت کی جائے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جتنی بھی جنگیں لڑی جائے، اور ہمیں پتہ ہے 47 کی، 65 کی، 78 کی، 99 کی، پرسوں کا سندور آپریشن جو ہوا، جتنی بھی جنگیں ہم لڑے، اس کے بعد ہمیں آخر میں بات چیت کی. یہ ایک واضح حقیقت ہے، یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. تو بہتر ہے کہ جانیں گنوانے سے پہلے ہی اگر ہم بات کریں، ہمارے فوجیوں کی ہی جانیں بچے، بارڈر پہ جو لڑتے ہیں فوج، ان کی ہی جانیں بچے، شہریوں کی ہی جانیں بچے، اس پار بھی اس پار بھی. اس سے پہلے اگر بات ہو سکے اور معاملے کو حل کیا جا سکے، وہی ہیومن اور سویلائز طریقہ ہے بات کرنے کا. آخرکار ہمیں بھی پتہ چلا کہ 12 دن کے 10 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد جب یہ آپریشن سندور ہوا